ایران نے پھر دنیا کو چونکایا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے بڑے پیمانے پر میزائل تجربات، نئے بیلسٹک میزائلوں کے متعدد تجربات۔ رپورٹس کے مطابق ایران کی ہے یہ دوسری بڑی جنگی مشق۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ میں ہوں آپ کا میزبان وصال اعظم۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کے مطابق بحری مشقوں کے دوران پاسداران انقلاب نے کروز اور نئے بیلسٹک میزائلوں کے متعدد تجربات کیے ہیں، یعنی بہت سارے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کی جو ابھی حالیہ جنگ ہوئی تھی اسرائیل کے ساتھ، اس جنگ کے بعد یہ ایران کی دوسری بڑی مشق ہے، یعنی وار ایکسرسائز ہے۔ یہ جون میں اسرائیل کے ساتھ لڑائی کے بعد کی بتائی جا رہی ہے کہ دوسری سب سے بڑی ایرانی فوجی مشقیں ہیں۔ اس میں ایران اپنے کئی طرح کے میزائلز کے تجربات کر رہا۔ آپ کو یاد ہوگا جب ایران اور اسرائیل میں جب جنگ ہوئی تھی تو اس میں دنیا نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے ایران نے دنیا کو اپنے میزائلوں سے چونکایا تھا۔ اس کے الگ الگ قسم کی میزائل جو ہے وہ اس نے کافی تباہی مچائی تھی، چاہے وہ تیل اویو شہر ہو اسرائیل کا یا دوسرے اور شہر ہوں۔ تو ایران نے 5 دسمبر بروز جمعہ بحری مشقوں کے دوسرے دن، یعنی جو سمندر میں جو ایکسرسائز ہوئی ہے ملٹری ایکسرسائز، اس کے دوسرے دن بحر عمان اور اسٹریٹجک اہمیت کی حامل آبنائے ہرمز کے قریب بڑے پیمانے پر کروز اور بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق ایران کی نیم فوجی تنظیم پاسداران انقلاب، جسے ہم کہتے ہیں پیراملٹری، تو یہ ایران کی نیم فوجی تنظیم ہے، اس کا نام ہے پاسداران انقلاب۔ اس نے ملک کے اندرونی حصوں سے میزائل داغے جو بحر عمان اور آبنائے ہرمز کے قریب اہداف پر لگے، جو نشانہ تھا، جو ٹارگٹ تھا، اس پر وہ ہٹ کیا انہوں نے۔ تو یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ نہ صرف ایران نے اپنے میزائلوں کے تجربات کیے ہیں، بلکہ ایران کے میزائلوں کے تجربات جو اس کے تھے، جو ایکسرسائز تھی، اس میں اسے کامیابی ملی ہے۔ جو ان کے میزائل تھے انہوں نے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کیا ہے، اپنے ہدف کو جو ہے وہ ہٹ کیا جا کر۔ تو یہ جو مشقیں ہیں یہ جمعرات کو شروع ہوئی تھی، اور ٹی وی نے، جو ایرانی سرکاری ٹی وی ہے، انہوں نے بتایا ہے، اس کی جو رپورٹس اس کے مطابق ان میزائلوں کی شناخت کروز، اس کا الگ الگ نام ہے، کروز قادر 110، قادر 380 380، اور اس کے علاوہ غدیر کے طور پر یہ تمام جو میزائلیں ہیں جن کی رینج 2000 کلومیٹر تک بتائی گئی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاسداران انقلاب نے 303 یعنی 303 نامی ایک بیلسٹک میزائل بھی فائر کیا ہے، تاہم اس کی مزید تفصیل نہیں دی گئی ہے۔ اس سے پہلے ایسی کئی رپورٹس آتی رہی ہے کہ ایران نے لانگ رینج میزائل جو ہے اس کے تجربات کیے ہیں، اور ایران نے یہ بھی دکھایا کہ کس طرح سے اس کے پاس بیلسٹک میزائلوں کی بھی کمی نہیں ہے، بلکہ ایران جو ہے اس نے جب وہ وقت چل رہا تھا، جب اسرائیل کے ساتھ اس کی جنگ چل رہی تھی، تب ایران نے واقعی چونکایا تھا۔ ایران کے کئی ایسے میزائل تھے جو اسرائیل کی جو آئرن ڈوم ہے اس پورے سسٹم کو بھی بھیدتے ہوئے اس نے، ایران کے میزائلوں نے اسرائیل کے اندر زبردست تباہی مچائی تھی، یہاں تک کہ جو موساد کا جو سینٹر تھا، مکھیالیہ تھا، اسے بھی نقصان پہنچایا تھا، اور جو اس کے شہر تھے، چاہے وہ جو بندرگاہ شہر ہو یا پھر تل اویو ہو یا دوسرے ایسے کئی اہم شہروں پر زبردست تباہی مچائی تھی ایرانی میزائل نے۔ بعد میں بھی جب یہ جنگ رک گئی تھی، اس کے بعد کئی انٹرنیشنل ایجنسیز نے بھی، یہاں تک کہ امریکہ نے بھی مانا تھا کہ ایران نے اسرائیل کے اندر زبردست تباہی مچائی ہے۔ تو اب یہ جو ملٹری ایکسرسائز ہو رہی ہے ایران کی حالیہ، اس میں پھر یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ ایران نے ایک بار پھر نہ صرف یہ کہ اس نے تجربات کیے ہیں اپنے میزائلوں کے، بلکہ ان کے میزائلوں کے جو تجربات ہیں وہ اپنے ٹارگٹ پر، اپنے اہداف پر ہٹ بھی کرتے دیکھے گئے۔ ٹی وی مناظر میں بھی ایسی کئی تصویریں دکھائی گئی ہیں، میزائلوں کے فائر اور اہداف پر لگنے کے مناظر دکھائے گئے ہیں کہ جو میزائل ٹیسٹ فائر کیے گئے وہ اپنے نشانے پر جا کر لگے، انہوں نے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کیا۔ تو یہ اس نوعیت کی دوسری جنگی مشقیں ہیں جو ایران اور اسرائیل کے درمیان جون میں ہونے والی اس لڑائی کے بعد کی جا رہی ہیں، جس میں ایران کے اعلیٰ فوجی کمانڈروں اور جوہری سائنسدانوں سمیت، جوہری یعنی نیوکلیئر سائنٹسٹوں سمیت تقریباً 1100 افراد مارے گئے تھے جو جنگ ہوئی تھی اسرائیل کے ساتھ، جبکہ ایران کے میزائل حملوں میں اسرائیل میں بھی تباہی مچی تھی کافی بڑے پیمانے پر، اور وہاں جانی نقصان بھی اسے اٹھانا پڑا تھا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد سے ایران بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مستقبل میں کسی بھی ممکنہ اسرائیلی حملے کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ایران نے اس علاقے میں پہلی بحری مشق اگست میں کی تھی، اس علاقے میں جہاں بھی مشق چل رہی ہے، بحری مطلب سمندر میں، اور پاسداران انقلاب جو پیراملٹری دستہ ہے ایران کا، تو پاسداران انقلاب خلیج فارس یعنی جو
पर्शियन गल्फ ऑफ पर्शियन है। पर्शियन गल्फ खलीज फारस और इसकी तंग गुजरगाह आबनाए हुर्मुज़ में सरगर्मियों की जिम्मेदार भी है, जबकि मुल्की बहरिया बहरे अमान और उससे आगे के इलाकों के निगरान है। ईरान तवील अरसे से आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की धमकी भी देता आया है। ईरान ने कई बार ये कहा है कि अगर ईरान के खिलाफ ज़्यादा इस तरह की हरकत करती रहेंगी या फिर इसराइल के साथ अगर खुलकर जो उसके दोस्त ममालिक हैं वो आएंगे तो वो अपने हुर्मुज़ को बंद कर सकता है, इस पर गौर कर सकता है। और इसलिए इस पूरे खित्ते में ईरान की ये मिलिट्री एक्सरसाइज काफ़ी बड़ा और काफ़ी सख्त पैगाम भी देती है, जिससे अगर ये बंद हो जाता है अपना हुर्मुज़ तो जिससे दुनिया का तकरीबन 20% तेल गुजरता है। दूसरी जानिब अमरीका का बहरी बेड़ा जो बहरेन में तैनात 5वें फ्लीट के जरिए खित्ते में मौजूद रहता है, इन आबी रास्तों को खुला रखने की जिम्मेदारी संभालता है। तो एक तरफ जहां ईरान लगातार उसी खित्ते के आसपास आबनाए हुर्मुज़ के आसपास जो है वो अपने मिलिट्री एक्सरसाइज को अंजाम दे रहा है, और इससे पहले भी ईरान ने कई ऐसी बीच में तजर्बात किए हैं, और जिसमें एक तरफ उनके ऐसे भी तजर्बात शामिल रहे हैं जो खला से जुड़े रहे हैं, यानी खलाई तजर्बात भी शामिल रहे हैं, और उसमें भी ईरान ने अपनी एक पहचान बना ली है। और दूसरी तरफ अब ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स या क्रूज मिसाइल के तजुर्बात हैं, ये अपने आप में काफ़ी अहम इसलिए भी है कि इसमें काफ़ी लॉन्ग रेंज्ड मिसाइलों का तजुर्बा किया गया है। और इसके अलावा इसमें तजुर्बे के साथ साथ इसमें ये सबसे अहम बात है कि जो टारगेट्स, जो अहदाफ तय थे, उन अहदाफ को इन मिसाइलों ने हिट किया है। तो ये एक और दूसरी अहम बात है। इस बीच के जब भी ये जंग रुकी है, जब से यानी इसराइल और ईरान के बीच की जो सीधी जंग थी, तकरीबन 11-12 दिनों की जंग चली थी, उसके बाद से कोई ऐसा शायद ही कोई महीना गुजरा हो जब ये बात कहीं नहीं जा रही हो कि एक बार फिर से जंग का खतरा मंडरा रहा है इसराइल बनाम ईरान। तो ऐसे में ईरान का बार बार ये कहना कि वो इसराइल के किसी भी मुमकिन हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इस बार ये चूँकि उस जंग के बाद जो इसराइल और ईरान के बीच जंग हुई थी, उसके बाद ये दूसरी बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका मतलब साफ तौर से ये है कि ईरान अपनी पूरी तैयारी हर वक्त जो है वो पूरी भरपूर तरह से तैयार है, चाहे वो उसकी बहरिया हो या फिर उसकी जो ज़मीनी अफवाज हो या फिर उसका जो मिसाइल सिस्टम हो। और इसके साथ ही जो इसमें न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी हैं वो भी काफ़ी फ़ाल नजर आए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान दरअसल इसके ज़रिए से क्या पैगाम देना चाहता है, और अगर ईरान का कोई ऐसा पैगाम है या फिर ईरान जो ये बताना चाहता है दुनिया को कि इसराइल फिर अगर ऐसी कोई हमाकत करता है तो ईरान पूरी तरह से तैयार है, तो वो अपने इस तैयारी को, जो मिसाइल की तैयारी है, वो उससे सीधा एक पैगाम इसराइल को दे रहा है।